बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का मौजू लसानियात के हवाले से है। इसमें हम लसानियात और उसकी मुख्तलिफ़ शाखों के हवाले से पढ़ेंगे। मैंने MCQs नहीं बनाए, बल्कि इसमें मेरा जो तरीक़ाकार है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, क्योंकि अगर मैं MCQs बनाती तो तालिब इल्मों को समझाना या उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने सवाल बनाए हैं ताकि इसके साथ साथ जो उनके जवाब हैं वो मैं समझाती जाऊं, ताकि बच्चे जब इसको सुनेंगे उनको समझ आ जाएगी। तो किसी भी सतह पर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या टेस्ट के बाद इंटरव्यू का मरहला आएगा, तो उनसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन किया जाएगा तो उनको जो है ये लेक्चर जब ये सुना होगा तो उनको समझ होगी और वो आसानी से उनके आंसर दे सकेंगे। तो आए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जी, निज़ाम अराब किसे कहते हैं? अलामात और हरकतों सकनात की मुनज़्ज़म तरतीब जिसके ज़रिए किसी भी लफ्ज़ का असल तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जाता है और जिससे उस लफ्ज़ की मख़सूस मानवी इनफ़रादियत कायम होती है। अराब, अराब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का। उर्दू ज़ुबान में अराब के लिए हरकत व सकनात की तरकीब मरवज है। हरकत सलासा किसे कहते हैं? ज़ेर, ज़बर और पेश को। है को कहते हैं हाय मख्फी और हाय मुख्तफ़ी। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी है कि जो है वो दो किस्में हैं। अगर तो ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए और इसके आवाज़ को अदा ना किया जाए, बल्कि है की जगह पर अलिफ या ज़बर की आवाज़ आए, जैसे जुमा, हफ्ता, तो ऐसी है को जो है वो हाय मुख्फी कहते हैं। और अगर आवाज़ है किसी लफ्ज़ में आए और उसकी आवाज़ भी आए, जैसे बहार, या किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो राह, तो वहाँ पर इसको हाय मलफूज़ी कहते हैं। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? मुख्तलिफ़ आवाज़ों की तहरीरी अलामतों का निज़ाम रस्मुल ख़त कहलाता है। उर्दू ज़ुबान में कमोबेश कितनी आवाज़ें हैं? 82 आवाज़ें हैं, जो हमारे रस्मुल ख़त से मुफ़रद और मुरक्कब सूरतों में अदा की जाती हैं। आर्ज़ी तरसील के तरीक़े कौन से हैं? तरसील यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। हाथ उठाकर सलाम करना, ताली बजाकर खुशी का इजहार करना, उंगलियों के ज़रिए वी का निशान बनाकर फ़तह का इजहार करना। पायदार तरसील के तरीक़े कौन से हैं? पत्थर, कागज़ या शाल पर नक्श बनाना। तरसीम का क्या मतलब है? खाल, छाल, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के टिकिया वगैरह पर नकूश करने को तरसीम कहते हैं। यानी आपने लिखना है और अपनी बात का इजहार करना है, लेकिन इसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसमें आपने नकूश का इस्तेमाल करना है। ये नकूश किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये मोहरे भी हो सकते हैं, रंग भी हो सकते हैं। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं तो उसके अंदर जो 3 रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उससे भी आपको तरसीम किया जाता है, आपको पैगाम पहुँचाया जाता है। इस तरह मोहरे जो स्टैम्प्स लगाई जाती हैं वो भी तरसीम का ही एक ज़रिया है। तरसीमियात की कितनी शाखें हैं? 2, तारीख़ी तरसीमियात और बयानी तरसीमियात। तारीख़ी में तरसीमियात की तारीख़ और बयानी में तरसीमियात की किसी मख़सूस रस्मुल ख़त का तज्ज़िया करते हुए उसकी खूबियों और ख़ामियों का जायज़ा लिया जाता है। तहरीर की इब्तिदा कब हुई?
3000 سال قبل مسیح، جبکہ انسان اس سے بھی کئی ہزار سال پہلے چٹانوں اور غاروں میں تصویر کشی کے ذریعے ترسیم کرتا تھا۔ ترسیم کا سرچشمہ کیا ہے؟ قدیم فن مصوری اور نقوش۔ خط میخی سے کیا مراد ہے؟ ایسا خط جو کیل کی مدد سے لکھا جائے۔ زبان کے نظام اصوات کی تشکیل اور تجسیم کس کی مدد سے ممکن ہے؟ یعنی کہ جو آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں اس کی اگر ہم نے کوئی مجسم شکل پیش کرنی ہے تو وہ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ تو حروف ابجد کے ذریعے ممکن ہے۔ حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کس میں کی جاتی ہے؟ تو وہ نظام ہجا میں کی جاتی ہے۔ حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ابجد۔ حروف ابجد۔ زبان کی اصواتی تجسیم اور معنویت کیسے ممکن ہے؟ حروف ہجا اور حروف ابجد کی مدد سے۔ انسان نے خلق سے نکلنے والی آوازوں کے لیے نقوش مقرر کیے۔ جی کون سے کیے؟ حروف ابجد یعنی حروف الف با جیم۔ حروف ابجد کون سے ہیں؟ تو ان میں جی ہے ابجد، حوض، حتی، کلمن، صفن، کرشت، ساخز اور زاغز۔ آگے جی مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ 50۔ لیکن مولوی عبدالحق نے اس میں جو بھاری حکاری آوازیں ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے، یعنی دو چشمے ہے کے ساتھ جتنے بھی لفظ بنتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کیا ہے۔ لیکن اب بعض لوگوں نے 36 بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ خان انشاء نے اس کی تعداد جو ہے وہ 86 بھی بتائی ہے جدید تحقیق کے مطابق، لیکن جو حروف تہجی کی جو اب موجودہ تعداد ہے وہ 54 ہے۔ تحریر کا فن کب ایجاد ہوا؟ یہودی روایت کے مطابق تحریر کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ابجد کی ایجاد کا سہرا کس پر ہے؟ آرامیوں کے سر پر۔ لسانیات کسے کہتے ہیں؟ زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی کو، زبان کے بارے میں منظم علم کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات سے کیا مراد ہے؟ لسان کا مطلب زبان اور یاد کا مطلب علم ہے، یعنی لسانیات سے مراد زبان کا علم ہے۔ زبان کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ اشعاری زبان، تکلمی زبان، تحریری زبان، یعنی اشاروں کے ذریعے، بات کر کے اور لکھ کر۔ علم اللسانیات کا آغاز کس سے ہوا؟ افلاطون کی کتاب کریٹیلکس سے ہوا۔ ابجد تحریر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یونان سے۔ لسانیات میں زبان کے مطالعے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2۔ تاریخی لسانیات، توضیحی لسانیات۔ تاریخی لسانیات کیا ہے؟ اس میں وقت کے ساتھ زبان میں آنے والی معنوی اور لفظی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ توضیحی لسانیات سے کیا مراد ہے؟ توضیح سے مراد وضاحت سے پیش کرنا یا تشریح کرنا ہے۔ اس میں لسانیات کی ساخت، ماہیت کی وضاحت اس کی 5 شاخوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ 5 شاخوں کے نام ہیں۔ نمبر 1 صوتیات یعنی فونیٹکس، فونیمیات یعنی فونولوجی، صرفیات جسے مارفیم یا مارفولوجی بھی کہا جاتا ہے، نحویات یعنی سینٹیکس، معنیات،
सीमेंटिक्स। आगे जी है सिलेबल सोतिया क्या है। सिलेबल यानी सोतिया किसको कहते हैं? किसी लफ्ज़ की सोती कैफियत को मालूम करना और लफ्ज़ की छोटी से छोटी इकाई जिसे फ़ोनीम भी कहते हैं सोतिया कहलाते हैं। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर क्या होते हैं या कौन से होते हैं? उर्दू की सोती, सरफ़ी, नहवी, लफ्ज़ी और मानवी सूरत हाल उर्दू साख्त के अनासिर होते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहली शाख सोतियात यानी फ़ोनेटिक्स के हवाले से। सोतियात में आवाज़ों यानी सोतियात किसे कहते हैं, सोतियात क्या होते हैं, फ़ोनेटिक्स क्या होते हैं? तो इसमें जी आप देखें जी, सोतियात में आवाज़ों और उनके पैदा होने वाले तरीक़ों यानी नुत्क़े इंसानी, ये जिसको नुत्क़ का मतलब है तकल्लुम, यानी इंसान के वो अज़ा जो तकल्लुम करते हैं, जो बोलते हैं, उनकी दर्जा बंदी के असूलों का जायज़ा लिया जाता है। तो अब देखिए जी, हम जब बात करते हैं तो हमारा जो मुंह है, ज़ुबान है, दांत है, लब हैं, सांस की नाली है, तालू है, कव्वा है और आगे नाक है, सांस की नाली है, फिफड़े हैं, ये तमाम हमारे अज़ाए तकल्लुम हैं। तो इनका जायज़ा लिया जाता है कि कौन सा अज़ू जो है वो कौन सी आवाज़ पैदा करता है। तो क्या हुआ सोतियात में? सोतियात में आवाज़ों और उनके पैदा होने वाले तरीक़ों यानी नुत्क़े इंसानी और उनकी दर्जाबंदी के असूलों का जायज़ा लिया जाता है। मुंह से पैदा होने वाली सौत का मुताला किया जाता है। ठीक है जी, सोतियात में जो आवाज़ें पैदा होती हैं, आवाज़ जिसमें लफ्ज़ नहीं, हरफ नहीं, इसमें आवाज़ों का मुताला किया जाता है। सोतियात में हर्फ और लफ्ज़ की बजाय किसको अहमियत दी जाती है? सौत और मजमुआ सौत को। सोतियात की कितनी शाखें हैं? 3, समाई सोतियात, समियाती सोतियात और तलफ़्ज़ी सोतियात। अच्छा जी, आगे जी, अज़ाए तकल्लुम कितने हैं? अब जी मतलब उन्होंने पूछा है कि हम जब बात करते हैं तो उस वक़्त हमारे मुंह के या जिस्म के कौन कौन से अज़ा हैं जो बोलने में मदद करते हैं। तो ये 19 अज़ा हैं। मतलब इसमें होंठ है, दांत है, ज़ुबान है, ज़ुबान के जितने भी पोर्शन है यानी इसकी नोक है, इसका दरमियानी हिस्सा है, इसकी साइडें हैं, इसकी जो जड़ है, इसके बाद हमारे मसूड़े भी हैं, तालू भी हैं, इसके बाद हमारा जो कव्वा है, हमारी सांस की नाली है, हमारा नाक है, इसके अलावा हमारे फिफड़े हैं, इस तरह और भी बहुत से अज़ा हैं। तो ये मिलके तकरीबन 19 अज़ा जो हैं वो अज़ाए तकल्लुम कहलाते हैं। अच्छा जी, अज़ाए तकल्लुम को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? अच्छा जी, 2। कौन कौन से? तलफ़्फ़ुज़कार और मकाम तलफ़्फ़ुज़। अब तलफ़्फ़ुज़कार से क्या मुराद है? तलफ़्फ़ुज़कार हमारे जिस्म के वो अज़ा यानी मुंह और इससे आगे जितने भी मैंने अभी 19 अज़ा बताए, उनमें वो अज़ा जो बात करते हुए हरकत करें, जैसे हमारे लब हैं, होंठ, हमारी ज़ुबान है, कव्वा है, हमारे जो फिफड़े हैं, ये ऐसे अज़ा हैं जो बात करते हुए हरकत करते हैं। वो एक जगह पे नहीं होते, लेकिन वो अज़ा जो एक जगह पर हों और आवाज़ की अदायगी में मदद करें, जैसे हमारा तालू है या हमारे मसूड़े हैं या दांत है, तो ये हिलते नहीं हैं, तो इनको मकाम तलफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि अहम अज़ाए नुत्क़ के नाम लिखें। तो इनमें जी आप लिख सकते हो होंठ, दांत, मसूड़े, तालू, ज़ुबान, कव्वा, नाक वगैरह। अच्छा जी, अज़ाए नुत्क़ के 4 बड़े खलाओं के नाम लिखें, यानी कि 4 हिस्से किए गए हैं जो हमारे अज़ा हैं 19, उनके आपने लिखने हैं, कितने ग्रुप बनाए गए हैं। एक खलाए दहन है, मतलब कि अब मैं इसमें एक का बता देती हूँ कि खलाए दहन से क्या मुराद है। तो खलाए दहन में शामिल होंगे होंठ होंगे, दांत होंगे,
اس میں مسوڑے ہوں گے، تالو ہوگا اور کوا ہوگا، مطلب کہ اس طرح۔ اس کے علاوہ زبان ہے، اس کی سامنے والا نوک زبان کی، اس کا وسط، اس کا جو پچھلا حصہ عقب ہے، عقبی حصہ، اور جو اس کی جڑ ہے وہ سارا جو ہے وہ اس میں آئے گا۔ اور اگر خلائے بینی کی بات کریں تو اس میں جو ہے ہمارا حلق ہے، ہماری ناک ہے، اور ناک اور حلق کے درمیان جو نالی ہے، سانس والی نالی، وہ خلائے بینی میں آئے گا۔ تو اسی طرح آگے خلائے حلق اور خلائے خنجرہ بھی اسی میں ہے، مطلب کہ اس کے بھی آگے اسی طرح پورشن ہے۔ آگے جی، منہ سے نکلنے والی بامعنی آوازوں صوتیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا جی، اب وہ کہتا ہے کہ ہماری منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو یہ جو اہم کویسچن ہے، اس کو اب ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ تو اس میں جی ایک جو پہلی قسم ہے اس کو مسمتے، اور میں نے اس میں بریکٹ میں لکھ دیا ہے حروف صحیح، اور انگلش میں ان کو کونسوننٹس کہتے ہیں۔ مطلب مسمتے وہ لفظ ہوتے ہیں، وہ آوازیں ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے جب ہم نکالتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے جسم کے منہ کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، رگڑ پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں تو ان میں جسم کے منہ کے ہمارے بہت سے اعضاء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو ان کو مسمتے کہتے ہیں۔ یعنی اس میں رکاوٹ ضرور پیدا ہوتی ہے، اور جب کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے بغیر کسی، یعنی کہ ہم جب ادا کرتے ہیں تو منہ سے بغیر جو منہ کے اندر اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر وہ لفظ باہر آ جاتے ہیں، تو ان ایسے حروف جو ہوتے ہیں ان کو، ایسی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو مسوتے کہتے ہیں۔ یہ نمبر 2 پہ ہے مسوتے، جن کو حروف علت بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ان کو واولز بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی جو وضاحت ہے مزید آگے آتی ہے، میں نے یہاں پہ اس لیے سمجھا دیا کہ آگے جب مسمتے یا مسوتے کا لفظ آئے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ مسمتے ان کو کونسوننٹس کہتے ہیں، اور مسوتے ان کو واولز کہتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے وہ مسمتوں پہ کریں گے کہ جو مسمتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم مسوتوں پہ بات کریں گے۔ مسمتے، اچھا جی، مسمتوں میں جی پہلا جی مسمتے حروف صحیح کنسوننٹس کسے کہتے ہیں؟ ایسی آوازیں جن کو ادا کرتے وقت پھپھڑوں سے نکلنے والی ہوا منہ میں مختلف مقامات پر رک جائے یا رگڑ دے کر منہ سے نکلے، مثلاً بے، پے، جیم، دال، رے، شین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لفظوں کی جو حرف ہیں ان کی ادائیگی میں کیا ہوا کہ ہمارے منہ کے مختلف جو اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں، کسی نے ایک دوسرے سے رگڑ کھائی ہے یا صرف ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے ان کی آواز جو ہے وہ نکلی ہے۔ اچھا جی، آگے وہ کہتا ہے کہ مسمتوں کو آوازوں کی نوعیت کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ مطلب کہ آوازیں جو ہیں بعض دفعہ ہم لفظوں کو آسانی سے ادا کر دیتے ہیں، یعنی رگڑ تو کھاتے ہیں لیکن کم کھاتے ہیں، بعض دفعہ ہم فل زور لگا کے لفظوں پہ ان کو ادا کرتے ہیں، تو اس طرح مختلف قسم کی آوازیں ہیں، کچھ بھاری آوازیں ہیں، کچھ کیسے ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، تو اس حوالے سے مسمتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہاں پہ جی ہم نے بیان کیا کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اچھا جی، اب یہ نام جو تھوڑے سے سننے میں آپ کو مشکل لگیں گے لیکن جب ہم اس کی وضاحت کریں گے تو یہ بہت زیادہ آسان ہوں گے۔ نمبر 1 بندشی مسمتے، اسی کی دوسرا جزء حکاری مسمتے، صفیری مسمتے، پہلوی مسمتے، ارتعاشی مسمتے اور انفی مسمتے۔ اچھا جی، اب ان کی وضاحت کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ بندشی مسمتے کسے کہتے ہیں، یعنی کہ پہلا مسمتہ اس پہ بات کرنے لگے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں جی، وہ کہتا ہے کہ ہوا کے راستے کو مکمل بند کر کے اس کے دباؤ کو منہ میں روکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، مثلاً پے، ڈال، گاف، پل، دل، کال وغیرہ۔ اچھا جی، حکاری مسمتے کسے کہتے ہیں؟ وہ مسمتے جن کو ادا کرتے وقت 2 چشمی ہا کی آواز بھی شامل ہو جائے،
مثلاً بے کے ساتھ دو چشمی ہے لگائیں تو بھے، پھے، گھے وغیرہ، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 11۔ حکاری مصمتوں کی آواز کتنی ہے؟ 11۔ صفیری مصمتیں، اچھا جی اب یہ سنیں، یہ کیا جی؟ ہوا کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر کے پتلے شگاف کا چھوٹا راستہ باقی رہنے دیا جاتا ہے، جس سے ادائیگی کے وقت منہ میں رکاوٹ یا رگڑ پیدا کی جاتی ہے، جس سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ مثلاً فے، شین، خے، غین اور زے وغیرہ۔ آگے جی، پہلوی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ وہ آواز جس کی ادائیگی میں زبان تالو سے لگے لیکن زبان کے ایک طرف یا دونوں طرف تھوڑا سا راستہ کھلا رہے۔ مثلاً اب اس میں لام آئے گا، لام، کیونکہ اس میں ہماری زبان تالو سے لگی، لام، کال، لال، کال وغیرہ، گال وغیرہ۔ اچھا جی، ارتعاشی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ ہوا کے گزرنے سے اگر منہ کا کوئی اندرونی لچکدار حصہ مرتعش ہو تو ان کو ارتعاشی تھرل آواز یا تھپک پیدا کرنے والی تھپکدار آواز بھی کہتے ہیں۔ مثلاً پار، پہاڑ، گڑ وغیرہ۔ انفی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ وہ آوازیں جن کو ادا کرتے وقت ہوا ناک سے نکلے، مثلاً نون، میم، ناک، ماں، نان وغیرہ۔ اردو مصمتوں کی صحیح تعداد کیا ہے؟ پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ کے مطابق 38 مصمتیں، پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق 34 اور مسعود حسین خان کے مطابق 37 ہیں۔ آگے جی، معکوسی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ جن مصمتوں پر چھوٹا سا توئیں لکھا ہوتا ہے، مثلاً ٹے، ڈال اور آگے جی ڈھال، رہ، ان کی تعداد 6 ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ مصمتوں کا ایسا استعمال جس کے بیچ میں کوئی مسوتہ نہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے مصمتی خوشہ کہتے ہیں، جیسے درخت، سڑک، قلم وغیرہ۔ آگے جی، یہاں پہ ہمارے مصمتے ختم ہوتے ہیں، اب ہم مسوتے پہ آ جاتے ہیں، واولز پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ مسوتہ یعنی حروف علت واولز کسے کہتے ہیں؟ مسوتے ایسی آوازیں جن کو ادا کرتے وقت پھپھڑوں سے نکلنے والی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے منہ سے نکل جائے، مثلاً الف زبر آ، الف مد آ، ای، او، آ، او، ای وغیرہ۔ اردو میں کل کتنے مسوتے ہیں؟ اردو میں کل 10 مسوتے ہیں۔ اب جی یہ 10 کے 10 آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ آ، ای، او، یہ الف کے اوپر الٹی پیش ہے، پھر الف کے نیچے زیر اور بڑی ہے، ای، اے، او، اس میں 2 اکٹھے ہی ہو گئے، اور الف زبر اور واو، او۔ اردو میں نیم مسوتے کتنے ہیں؟ 2 ہیں جی، چھوٹی یہ اور واو۔ مسوتوں کی درجہ بندی کے لیے کتنی باتوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے؟ اس میں جی زبان کی اونچائی، زبان کا حصہ، ہونٹوں کی گولائی، اس پہ خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اردو میں 10 مسوتوں کے لیے کتنے حرف اور کتنے اعراب استعمال ہوئے ہیں؟ تو مسوتوں کے لیے 4 حرف الف، واو،
چھوٹی یہ، بڑی یہ اور 3 اعراب زبر، زیر اور پیش استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آئیے لیکچر میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ اس سے آگے جو ہے ہم پھر اپنا فنیمیات اور مارفولوجی اور سینٹکس اور سیمنٹکس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔